نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم میرے بھائیوں، دو چیزوں پر میری خواہش اور کوشش ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اچھی طرح کلیئر ہو جائیں۔ ایک اللہ کی توحید اور ایک توحید کی بنیاد پر محبت اور ناراضگی اور نفرت۔ اگر یہ دو چیزیں اللہ اپنے بندے کو دے دے، کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں، اور حدیث متواترہ ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اس کو 7 مثانی کہا ہے کہ اللہ کے کلام مقدس کی وہ 7 آیات جو بار بار سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں تمہیں اس عقیدے کا اقرار کرنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالن ہار اکیلا اللہ ہے۔ وہ رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ، وہ تمہارا پالن ہار اکیلا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہی ذات ہے جو پوری کائنات کا، پورے عالموں کا، پورے جہانوں کا رب ہے۔ وہی زمین و آسمان اور اس میں تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ رب وہ ہے، پالنہار وہ ہے، غریبوں کو وہ پالتا ہے، یتیموں کو وہ پالتا ہے، مسکینوں کو وہ عزت دیتا ہے، بے کسوں بے سہاروں کا وہی سہارا ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اور طاقتیں اور قوتیں سب اسی کے پاس ہیں۔ جس کو چاہے دنیا میں ظاہری عزت والوں کو ذلیل کر دے، کسی ذلیل کو عزت دار کر دے، کسی یتیم کو امام الانبیاء بنا دے، اور کسی دنیا کی نظروں میں گرے ہوئے شخص کو حکمران بنا دے، اور چاہے تو حکمرانوں کو اقتدار چھین کر گلیوں میں گداگر بنا دے۔ اگر یہ عزت اور یہ مقام تم نے اکیلے اللہ کو نہیں دیا، اس وقت جتنا ظلم آج کے اس نام نہاد مسلمان پر ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے بتاؤ غریبوں کا ہمدرد اور غریبوں کو
ان کی غربت سے نکالنے والا وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ تم نے رب کے مقابل میں کہا نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، وہ خواجہ غریب نواز ہے، غریب اس کے آستانوں پہ حاضریاں دیں، غریب خواجہ کے در پہ جا کر جھکیں۔ تم نے رب کے قرآن کی الحمدللہ رب العالمین کا صریحاً انکار کر دیا ہے۔ کیسے کہو گے قبر میں ربی اللہ کہ میرا پالن ہار رب ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے۔ امیروں نے سوچا کہ اقتدار کی کرسیاں وہ مزاروں، درباروں، آستانوں پہ چادریں چڑھانے اور چوکٹوں پہ سجدے کرنے پر ہے۔ یہ رب مانا ہے تم نے اللہ کو؟ بھول گئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پھر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور عزتیں ذلتیں تلاش کرنے والا یہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہلاتا ہے؟ اگر یہ معیار نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری انسانیت اللہ کی فقیر ہے، واللہ هو الغنی، وہ رب ہے جو پوری کائنات کا اکیلا داتا ہے۔ تم نے کہا لاہور میں مدفون ایک مرا ہوا مجبور اور بے سہارا شخص بھی، وہ بھی معاذ اللہ اللہ کے مقابلے میں داتا ہے۔ کس مقام پہ تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہے؟ اگر یہ اللہ سے یہ تعلق، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو پہچاننا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو، اللہ کی تخلیق، اس کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو پہچانو، اس کائنات کے وجود کے بقا پہ رب کو پہچانو، اس کائنات کے نظام کی ایک ایک ساتھ کو گزرتا دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ من ای شیء خلقہ، اپنے وجود پہ غور کر کے اللہ کو پہچان لو اور سمجھ لو جو ساری کائنات کے نظام کو ایک امر پر چلاتا ہے وہ اس کائنات کا رب ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے ذہنوں میں تجسس لا کر اللہ کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ جب بھی بات کرنی ہے افرأیتم ما تحرسون افرأیتم ما تمنون، تم نے اللہ کی مخلوقات پر بادلوں کو اٹھانے والا، پانی کو برسانے والا، سورج کو کھڑا کرنے والا، اس کے نظام کو اللہ عز و جل کا قائم رکھنا، ہواؤں کا مالک، فضاؤں کا مالک، چرند پرند کا پروردگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تم نے اللہ کو اس طرح پہچاننا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا کہ معاذ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کہاں سے آ گیا ہے، آخر اللہ کے آنے کا وجود تو کوئی ہوگا، اللہ تو کسی طرح پیدا ہوا ہوگا، معاذ اللہ کو کیسے؟ جب تم اس قسم کی باتوں کرو گے تمہیں اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا ذہن، تمہاری سوچ، تمہارا علم ساری دنیا میں جتنا مرضی کوشش کر لو، اللہ نے تمہیں بہت کم علم کی حدود میں رکھا ہے، تم اللہ کی ذات کی صحیح پہچان کر ہی نہیں سکو گے۔ اللہ کو اتنا ہی مان لو، اس کی ذات پہ اتنی ہی بات کیا کرو جو اللہ نے خود بیان کر دی ہے یا اس کے پیغمبر نے بیان کر دی۔ ذلت انسان کو اس وقت آتی ہے کہ جب اس کا عقیدہ اللہ پہ کمزور ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اہل توحید اس پر غور کریں، فرمایا ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل کر لو گے۔ نبی السلام فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس اور لذت حاصل کر لو گے اگر تین چیزیں تم میں شامل ہو جائیں، تین چیزوں کو تم اپنے اندر داخل کر لو۔ پہلی بات یہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، مال و متاع، عزت و وقار، اولاد اور ماں باپ، مال و دولت، اقتدار، کرسی، قوت، ہر چیز اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر تمہیں کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوا
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر یہ وقت آئے تمہیں اپنا اقتدار، تمہیں اپنا مال و متاع، تمہیں اپنی تجارت، تمہیں اپنی برادری اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، تقابل ہے، ایک طرف اللہ اس کے رسول ہے، ان کی محبت ان کا حکم ہے، ایک طرف برادری، اقتدار اور تمہارے مالی منفعت ہے، اور تم نے اگر قوت اور طاقت والی ذات اللہ کے ساتھ اس کے رسول سے محبت نہیں کی تم نے، اور تم نے دنیا کی اور چیزوں کو فوقیت دی، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص جو ایمان کی لذت اٹھانا چاہتا ہے، 3 چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے، اللہ، اس کے رسول، اسے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب۔ ایک حدیث و بڑی رسول اللہ سے فرمایا کاش ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا وہ وقت قریب ہے، میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو میرے ایک دیدار اور درشن کے حصول کے لیے ان کی خواہش ہوگی میرا سالہ مال و متاع، میری ہر چیز ختم ہو جائے، مجھے ایک جھلک اللہ کے نبی کی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یہ بھی مومن ہوں گے، انہیں اپنے مال و متاع کی، دنیا کے اقتدار، طاقتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تڑپیں گے اس بات پر کاش کوئی ایسا ہو سکے میری سب چیز مجھ سے لے لی جائے، ایک جھلک مجھے اللہ کے نبی کی دیکھنے دی جائے۔ اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، صحبت اختیار کی، پھر ان کا تقابل کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص ایمان کی لذت اٹھا لے گا جو 3 چیزیں جس کو شامل ہو جائیں۔ پہلی، اللہ اس کے رسول سے محبت، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر۔ اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جب تمہیں محسوس ہو جائے یہ کائنات کا بدترین انسان ہے، اس کا غریب نواز وہ خواجہ ہے، اس کا مشکل کشا علی ہے رضی اللہ عنہ، رب کے علاوہ اس کا داتا لاہور میں مرنے والا علی حجویری ہے، اگر یہ عقائد ہو جس شخص کے، پھر محبت کا معیار تمہارا کیا ہو؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت تمہارے دل میں ہو اس کے عقیدے کی بنیاد پر، جتنا اللہ کی توحید پہ خالص اتنا تمہارا دوست خالص۔ فرمایا ایمان کی لذت اٹھانا چاہتے ہو تو پھر یہ اصول قائم کر لو، تمہاری دوستیاں بھی اللہ کے لیے ہو اور ناراضگی کی وجہ بھی اللہ کی ذات ہو۔ تمہیں نظر آئے یہ کھلم کھل اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، تم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، تم اپنی بہن کا ہاتھ اگر ہمت ہے تب اس کے ہاتھ میں دے دو، تم نے اللہ سے کیا محبت کی ہے؟ اللہ کو ایسے منافق کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، پہلی بات کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے محبت اللہ اس کے رسول سے کرے، دوسری بات لوگوں کے ساتھ تعلقات اور دلی دوستیوں کی بنیاد اللہ اس کے رسول ہوں، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کی ناراضی کرے۔ تیسری بات فرمایا اگر تمہارے کیفیت ایمان کی یہ ہو کہ ایک طرف بہت بڑا آگ کا الاؤ جلا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ یہ اس آگ میں جل کے مرو گے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا کر لو، پھر ایمان کی لذت وہ اٹھائے گا جو آگ میں جل جانا گوارا کر لے، رب کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہ کرے۔ فرمایا 3 باتیں جس بندے میں شامل ہو گئیں اس نے ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو گیا۔ آئے پھر کیسے آشنا ہوئے تھے؟ یہ عملاً ہوا ہے، دہتے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، آگ پر چلایا جا رہا ہے۔ کہا بلال ایک اللہ کو تو رب مانتا ہے، اسی کو مشکل خشا حاجت روا مانتا ہے، لات منات عزا کو کہتا ہے کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بگڑیاں نہیں بناتے، یہ غریبوں کو نہیں نوازتے، میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا یہ ان کو بھی غریب نواز کہے۔ اس نے کہا اللہ احد، جب اللہ کو غریب نواز مانا ہے پھر کائنات میں کسی کو نہیں مان سکتا، جب اللہ کو مشکل کشا مانا ہے پھر کائنات میں کسی کو نہیں مان سکتا۔ پھر اوپر پتھر کی ہیوی چاٹیں رکھ دی جاتی ہیں اور اسپیڈ سے نکلتے ہوئے خون اور پگھلتی ہوئی چربی سے انگارے بجھ رہے ہیں، اور حضرت بلال کہا کرتے تھے کہ قیامت کے روز جب میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا
بلال میری محبت میں کیا لایا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ بس اپنی پیٹھ دکھا دوں گا کہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی پیٹھ اور چٹکھنے والی ہیں ہڈیاں اللہ یہ ظاہر کرتی ہیں میں نے کائنات میں ہر ایک سے بگاڑی، اللہ تیری ذات سے نہیں بگاڑی۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ نے ہمیں توحید کا شعور دیا ہے، اللہ کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نہ میرے پیغمبر کو یہ زیبا ہے، نہ اہل ایمان کو، کہ جو آدمی میری ذات سے شرک کرتا ہوا مرے، یہ اس کے لیے کہیں اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اس کے جنازے میں جائیں۔ نہیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، تم ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر تم نے محبت کا معیار اپنے رب سے نہیں بنایا، محبت کا معیار اللہ سے نہیں بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کو مان لینا اور پھر محبت کا معیار اللہ کی توحید پر قائم نہ رکھ سکنا، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے اپنے امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ دو حدیثیں ہیں میرے بھائیوں، اور بڑی حساس حدیثیں ہیں۔ اگر ان حدیثوں کی گہرائی پہ جاؤ تو بڑا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں کیا بنے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا کرو۔ اگر تم اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرو گے، اللہ وہ تمہاری نیکی، وہ تمہاری خیر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا ایسے نہ کہا کرو کہ یہ اللہ اور میرے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تیرے رشتہ داروں کے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ نہ کہا کرو یہ اللہ اور ہمارے معزز عزت والے، یہ ہمارے ذی وقار لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ انہی کے لیے ہے، اللہ اسے کچھ نہیں لیتا۔ یہ اہل مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، یہ کھیتی اٹھائی ہے، مال اٹھایا ہے، یہ اللہ کے نام پر بھی دینا ہے، لات منات عزا کے نام پر بھی دینا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ کو نہیں چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، اس طرح نہیں کہنا تم نے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی طرح بھی کسی کو ساتھ شامل نہیں کرنا۔ تم کوئی چیز اٹھاؤ کہو اللہ اور رشتہ داروں میں دینی ہے، یہ رکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تیرے رشتہ داروں کی ہے، میری نہیں۔ اگر تم یہ نہ کہا کرو کہ اللہ اور ہمارے معززین، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر ان کے لیے ہے، اللہ فرماتے پھر یہ ان کے لیے تیرا رب نہیں لیتا۔ پھر قیامت کا دن ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمائیں گے جا جن کے لیے تو کرتا تھا، جن کی خوشنودیاں تجھے مطلوب تھیں، ان سے جا کے اجر لے لے، رب کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اہل توحید کو اپنے شعور کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، گفتگو میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا 3 شخص ایسے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ فرض نہ نفل۔ فرمایا پہلا عاقن، ماں باپ کا نافرمان، ان کا ہر حکم جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں نہ ہو، اولاد کو ماننا ان پر فرض عین ہے۔ اگر یہ ان کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ فرمایا دوسرا منان، وہ شخص جو کسی کے ساتھ نیکی کرے پھر اس کو ذلیل کرے، تانے دے، اس کو تانے دے، اس کو ذلیل کرے،
اس کے سناتا پھرے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ اچھائی کی، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، اللہ اس کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ اللہ اس کی نفل قبول کرتا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلائے، خود اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبانوں کو تقدیر کے معاملے بحث نہ کیا کر، روک لیا کر ان کو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، جہالت سے اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے۔ تقدیر کو جھٹلانے والا، تقدیر پر ناجائز بحث تمہیز کرنے والا، اگر یہ تین شخص ہوں، ماں باپ کا نافرمان، نیکی اور اچھائی اور کسی پر احسان کر کے طعن و تشنیع کرنے والا، اس احسان کو جھٹلانے والا، اور تیسرا اللہ کی تقدیر جھٹلانے والا، اللہ ان کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔